السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کپتان جیل میں ڈٹ گیا جناب، اور وہاں سے صاف پیغام بھیجا ہے کہ بھاڑ میں گئی لیڈری، مجھے جیل سے باہر نکالو، میں نے ادھر نہیں رہنا، مجھے NRO لے کے دو۔ اور اس کے بعد بہت ساری قوتیں خان صاحب کے NRO کے لیے متحرک ہو گئی ہیں۔ بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان نے آج سائفر کیس کی سماعت کے دوران جج صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ سر مینو سائیکل لے دو۔ یہ کیا خبر ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر پاک فوج نے دیا ہے 2 ٹوک پیغام اسرائیل کو، اور صاف بتا دیا ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کے لیے اپنے 75 سالہ موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس سے، جو کہ جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو سرحدوں کی صورتحال ہے، ملک کی اندرونی صورتحال ہے، اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جو ملک بھر میں یہ جو مافیاز ہیں ان کے خلاف آپریشن جاری ہیں، ان صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، اور جو خطے کی اجتماعی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ لیکن جو اس میں اصل چیز تھی جس میں بہت سارے لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا اور بہت سارے لوگوں کے ابہام بھی دور ہو جائیں گے، وہ تھا فلسطین والا معاملہ۔ اور فلسطین والے معاملے پہ جو ایک پریس ریلیز جاری کی ISPR نے، اس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے اپنے 75 سالہ 76 سالہ جو موقف ہے اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے، اور وہیں پہ کھڑا ہے۔ یہ جتنے لوگ باتیں کرتے تھے نا کہ جی پاکستان کوئی اسرائیل کے ساتھ کوئی یوں یا ووں یا فلاں چاہتا ہے یا ٹمکا چاہتا ہے، تو اس سے ساری صورتحال یہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو فلسطینی عوام ہے اس کو پاکستان کی افواج کی، پاکستان کی حکومت کی، اور پاکستان کے جتنے لوگ ہیں تمام طبقات کی غیر مشروط اخلاقی حمایت حاصل ہے۔ اور جو انہوں نے مذمت کی جو اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے معصوم جو فلسطینی شہریوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ جو قبضہ ہے فلسطین کی زمین پر اسرائیل کا وہ غاصبانہ قبضہ ہے، اور ہم اس قبضے کی مخالفت جاری رکھیں گے۔ اور کانفرنس میں اسرائیل کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور یہ اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو حکومت اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے اس کی بھی جو ہے وہ پاک فوج جو حمایت کرتی ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر یہ ہے کہ آج مریم جو ہیں وہ PCCI کے ایک خصوصی سیشن میں شریک ہوئی ہیں لاہور میں۔ پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین وہاں پہ موجود تھے، تمام جو تاجر برادری کے مختلف سطح کے لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے۔ وہاں پر انہوں نے بہت ساری اہم گفتگو کی مریم نے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو آگے چل کے ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نیب ہے وہ اس کو ہم اس حوالے سے اس کے اوپر جو کنٹرول کریں گے کہ وہ جو تاجروں کو، جو تاجر برادری کو جو تنگ کیا جاتا ہے، جو ان کا بازو مروڑا جاتا ہے وہ نہ مروڑا جا سکے۔ اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان آنے کے بعد وہ معیشت بحال کریں گے اور مہنگائی سے نجات حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو تاجر برادری ہے اس کے لیے بزنس کے اچھے مواقع پیدا کریں گے، ان کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 24% جو ہے وہ شرح سود کے ساتھ کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی، کوئی کاروبار نہیں چل سکتا، اس کو نیچے لانا ہوگا تبھی بات آگے بنے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ آئندہ خود کاروبار نہیں کیا کرے گی بلکہ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کرے گی کاروبار کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کی وجہ سے جتنی بھی شکایات ہوتی ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو تاجر ہیں اور جو کاروباری طبقات ہیں ان کو تحفظ بھی دیا جائے گا، اور ان کو جو سہولت کاری کی جائے گی ان کے کاروبار اور ان کی سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ تو یہ خبر ہوگی جناب مریم کے حوالے سے۔ اور پھر اگلی خبر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جناب آج جیل کے اندر سماعت تھی، جیل کے اندر سماعت تھی سائفر کیس کی، اور آج جو پروگرام طے تھا، جو شیڈول تھا کہ جی آج فرد جرم عائد کی جائے گی، لیکن آج فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ ایک تو پہلے یہ بتا دوں کہ آج جب وہاں پہ سماعت تھی تو اس کے لیے جو سرکاری وکلاء ہیں، جو پروسیکیوشن کے وکلاء ہیں، وہ راجہ رضوان عباسی تھے وہاں پر اڈیالہ جیل کے اندر، چونکہ ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ شاہ خاور صاحب تھے اور سید ذوالفقار عباس نقوی صاحب تھے، جبکہ عمران خان صاحب کے کوئی سلمان اکرم راجہ، عمیر نیازی، نیاز اللہ نیازی، شیر افضل مروت سمیت کوئی تقریباً غالباً 18 یا 19 وکلاء تھے۔ ایک شروع میں تھوڑی سی بدمزگی ہوئی کہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں تھا جنہوں نے جیل کے اندر جانا ہے، تو وہ پھر شیر افضل مروت نے، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر کام کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وڑ گیا، تو وہ پھر انہوں نے وہاں پہ سارا جو ہے وہ شور شرابہ مچا دیا، ایک فس کریٹ ہو گیا وہاں پہ باہر۔
تو جیل انتظامیہ نے کہا کہ آن دو جناب. وہ پھر شیر افضل مرغ صاحب بھی جو ہیں وہ اندر چلے گئے اور مقدمے کی سماعت میں جا کے شریک ہوئے ہیں. وہاں پر آج پھر عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک جنگلے کے پیچھے لا کے کھڑا کیا گیا. یہ جنگلے والی بھی سٹوری آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جس کمرے میں وہاں پر سماعت ہوتی ہے جیل کے اندر, اس کا ایک دروازہ وہ ہے جو باہر سے آزاد لوگ جس میں آتے ہیں, جس میں وکلاء آتے ہیں, جج صاحب بھی اسی رستے سے آتے ہیں, باقی جو حکام ہیں تفتیشی لوگ ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں. لیکن جو جیل کے اندر سے جنہوں نے سماعت میں شریک ہونا ہے, جن کے حوالے سے ٹرائل چل رہا ہے, جو ملزمان ہیں, ان کو اندر سے ایک دوسرے رستے سے لایا جاتا ہے اور وہ جو اس کمرے کے اندر آ کے وہ رستہ نکلتا ہے, لیکن اس کے آگے جنگلے لگے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کے عدالت کی کارروائی میں شریک ہوتے ہیں. پہلی سماعت میں بھی اسی طرح کھڑے ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد جج صاحب کے کہنے پر ان کو وہاں سے نہیں لایا گیا, دوسری طرف سے لایا گیا. آج جو تیسری سماعت تھی اس میں پھر ان کو وہیں پر لا کے کھڑا کیا گیا اور اس پر اعتراض کیا گیا عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی طرف سے, جس پر جج صاحب نے جو پوچھا سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہ جناب اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس اور ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں, وجہ بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک تو ایس او پی یہی ہے, اور کیونکہ سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ جو باہر والا رستہ ہے یہ ہمیں بہت زیادہ لمبا گھما کے لانا پڑتا ہے, عام لوگوں کے بیچ میں سے گزر کے لانا پڑتا ہے, جو جیل کے اندر جانے والے اور باہر جانے والے حوالاتی اور قیدی ہیں اس رستے سے لانا پڑتا ہے, تو سیکورٹی کا ایشو ہو سکتا ہے. اور دوسرا, جیل کے اندر جب بھی ٹرائل ہوتا ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ اندر سے اسی رستے سے لایا جاتا ہے ملزمان کو, چاہے وہ کوئی بھی کیس چل رہا ہو. لیکن اس حوالے سے پھر جج صاحب نے پھر یہ پتہ چلا کہ ہدایت کی ہے کہ دیکھیں کہ کسی اور کمرے میں سماعت کر لیا کریں, تو چلیں اگلی بار ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. پھر یہاں پر ایک معاملہ ہوا, کیونکہ پچھلی دفعہ جب مقدمے کی نقول تقسیم کی جانا تھی, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فرد جرم جب بھی عائد ہوتی ہے اس سے پہلے ایک بار جتنے بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو اس مقدمے سے متعلقہ جتنی بھی دستاویزات ہوتی ہیں ان کی ایک کاپی, ایک سیٹ بنا کے دیا جاتا ہے, اور اس میں یعنی کہ وہ ایف آئی آر ہو, اس میں کون صفائی کے ملزمان ہیں, کون سے شہادت کے جو سامان ہے وہ اکٹھا کیا گیا جو شہادت کے دوران پیش کیا جائے گا, کیا الزام ہے, وہ ایک ایک تفصیل اس کے بیچ میں درج ہوتی ہے, تاکہ جو صفائی کے وکلاء ہیں وہ ان کے سامنے وہ کیس مکمل ہو, اور وہ ایسا نہ ہو کہ وہ عدالت میں جائیں اپنے ملزم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور وہاں پہ اچانک پتہ لگے جی الزام کوئی اور بھی ہے ان کے اوپر. تو لہٰذا پھر ایسا نہیں ہوتا, یہ ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک قانون ہے کہ جی پہلے ملزمان کے وکلاء کو تمام تر یعنی کہ ملزمان کو مقدمے کی تمام تر دستاویزات کی نقول فراہم کی جاتی ہے. اس میں میڈیکل رپورٹیں بھی ہوتی ہیں, اس میں فرانسک لیب کی رپورٹیں بھی ہوتی ہیں, اس میں گواہان کون ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو پچھلی تاریخ پر وہ ان کو فراہم کی گئی تھیں چیزیں, لیکن اس کی وصولی پر دستخط کرنے سے عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے انکار کر دیا تھا, جس کے بعد لیکن جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا تھا کہ جی ہم نے ان کو دے دیے ہیں, انہوں نے انکار کر دیا ہے, اور اگلے ہم جو ہے 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کریں گے. آج جب سماعت شروع ہوئی تو وہ پھر انہوں کے وکلاء نے کہا کہ جناب یہ تو آپ نے ویسے لکھوا دیا, ہم نے تو دستخط نہیں کیے تھے. تو جج صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ آج دستخط کر دیں وصول کر کے, تو ہم آج فرد جرم عائد نہیں کرتے, ہم اگلی تاریخ پہ کر دیں گے. تو اس پر وہ ایگری ہو گیا, جس پہ عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ دستخط کر دیا اس کاغذ کے اوپر, جس کے مطابق انہوں نے اب فرد جرم عائد ہونے سے پہلے جو مقدمے کی تمام تر نقول دی جاتی ہیں وہ ان کو اب فراہم کر دی جائیں گی. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو اور بات بتاتا چلوں. وہ بات آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ تمام تر مقدمے سے متعلقہ نقول دی جاتی ہیں تاکہ پتہ ہو ملزمان کو اور ان کے وکلاء کو کہ جی ہم نے کس چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ پاناما کیس میں یہی ہوا نا کہ ان کو جو نقول فراہم کی گئی وہ پاناما کے حوالے سے تھیں, اور انہوں نے ساری اپنا کیس پاناما کے حوالے سے لڑا اور بعد میں ثابت کر دیا انہوں نے کہ پاناما سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اچانک فیصلہ سنا دیا گیا کہ نہیں بھائی جان یہ اقامہ توانوں سے سزا دے رہے ہیں جس کا کیس تھا ہی نہیں. یہ ویسے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ اس طرح ہوتا ہے پھر اگر اس طرح کی کوئی بیمانی ہو جس طرح کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اسی کیس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آج وہاں پہ جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ عمران خان صاحب نے فرمائشیں کی, وہ فرمائشیں بھی آپ کو بتا دیں. سب سے پہلے تو شاہ محمود قریشی نے ایک درخواست کی فاضل جج سے اور کہا کہ جناب ان کی کمر میں تکلیف ہے اور ایک میٹرس تو ان کو ملا ہوا ہے لیکن ان کے پاس کوئی چرپائی یا بیڈ وغیرہ نہیں ہے, تو ان کے لیے ذرا سونا مشکل ہے, تو اس حوالے سے کوئی احکامات جاری کیے جائیں. جس پر عدالت نے انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہم جیل مینول کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ آیا جیل مینول کے مطابق آپ کو یہ سہولیات دی جا سکتی ہیں یا نہیں دی جا سکتی. اسی طرح جو 3 مطالبات عمران خان صاحب نے آج سماعت کے دوران کیے ہیں, ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے گھر کا کھانا لانے کی اجازت دی جائے, اور جو کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس پوائنٹ آف ویو سے عمران خان صاحب کے لیے خود بھی ٹھیک نہیں ہے کہ گھر سے کھانا ہے,
کیونکہ جیل کے اندر سے کوئی چیز ان کو کھانا دیا جاتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی جیل حکام پر ہوتی ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر وہ جیل کے حکام پکڑے جائیں گے، لیکن اگر باہر سے کھانا آئے گا تو پھر اس کی رسپانسبلٹی جیل حکام پر نہیں آئے گی۔ تو یہ اس سیکورٹی ویسے عمران خان صاحب کو کسی نے غلط مشورہ دیا کہ وہ گھر والے کھانے وہ اپنا ہی کھانا جیل کے اندر تیار کروا لیں، لیکن گھر والا ان کو فرمائش کرنی نہیں چاہیے میرے خیال میں، بہرحال ان کی مرضی ہے جی۔ اور پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ جی میرا کیس جو نہیں ہے اس کا اوپن ٹرائل کیا جائے، اس کو پبلک دیکھ سکے، اس کی سماعت ہو سکے۔ یہاں پہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں بہت زیادہ چلاکی کیسے کر رہے ہیں؟ خان صاحب ہمیشہ ایک ایسا بیان دیتے ہیں، یہ ان کو پورا ریکارڈ ہے، جو پبلک سنے تو کہہ کہ دیکھا یہ بالکل صحیح بندہ، اس لیے تو کہہ رہا ہے یہ پبلک میں میرا کیس ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کو 1% بھی اس چیز کا یقین ہونا کہ ان کی یہ استدعا منظور کی جائے گی تو وہ پھر یہ مطالبہ کرتے ہی نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب کے پاس قانونی طور پر ان مقدمات کو، اس کیس نہیں ساری مقدمات میں ان کے پاس لڑنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ یا ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر الیکشن اس کو مقدمے کو لڑتے ہیں، یا پھر وہ جو ہے وہ اس کے لڑائی جھگڑا اور مختلف قسم کے وہ جواز کریٹ کر کے لڑتے ہیں، لیکن میرٹ پر کیس کو نہیں لڑتے۔ اگر میرٹ پہ خان صاحب کا کیس بنتا ہوتا نا تو خان صاحب جو ہیں وہ اب اس میرٹ پر کیس لڑتے۔ یہاں پر انہوں نے یہ مطالبہ کیوں کیا کہ پبلک میں یہ بات جائے گی کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میرا مطالبہ اوپن کورٹ میں کرو، جو ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ میں کرو، تو سب کہیں گے واہ واہ خان صاحب واقعی کو بے گناہ ہوں گے۔ جبکہ اگر یہ واقعی اگر ایسا ہو گیا تو خان صاحب کی ساری چیزیں ایکسپوز ہو کے باہر آ جائیں گی، لیکن چونکہ خان صاحب کو یہ پورا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ چلو سوشل میڈیا پہ ایک اسٹنٹ ہی صحیح۔ تو تیسرا جو مطالبہ جی وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ خان صاحب نے جج صاحب کو کہا کہ مینوں سائیکل لے دیو، وہ کون سی سائیکل کی بات کی عمران خان صاحب نے، یہ آپ کو بتا دوں کہ پچھلی سماعت پہ خان صاحب نے کہا جی میری جگہ بڑی تنگ ہے، تو جج صاحب نے وہ جنگلہ اکھڑوا دیا تھا اور ان کا جو سیل تھا وہ 50 فٹ وسیع کروا دیا تھا۔ تو آج انہوں نے کہا جی اب میرے پاس جگہ بڑی کھلی ہے، میرے پاس اب کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہے جگہ کی، لیکن جناب مجھے وہ ذرا ایکسرسائز مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو مجھے وہ سائیکل بھی ہوتی ہے نا، وہ مشین والی سائیکل، وہ جناب مجھے یہاں پر لانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ میں اس کے ذریعے ایکسرسائز کر سکوں۔ تو اس پر بھی جو ہے وہ جج صاحب نے ان کو یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم جیل مینول کو دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو فراہم کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ پھر ان کو آج جو ان کی فرمائش ہے وہ سائیکل والی، وہ آج تو نہیں پوری ہوئی، دیکھیں جیل مینول میں اگر گنجائش ہوگی تو شاید پوری ہو جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ جیل مینول کے اندر کوئی جم کا سامان لانے کی اجازت ہے یا ایکسرسائز مشینیں لانے کی اجازت ہے۔ خیر ہو بھی سکتی ہے، یہ اب جیل مینول دیکھ کے پتہ چلے گا، یا جج صاحب اس پہ حوالے سے اگلی تاریخ پہ ہو سکتا ہے کوئی آرڈر جاری کر دیں۔ خیر اس کے بعد پھر جب مقدمے کی سماعت آگے ملتوی ہونی تھی کہ جی اب کس طریقے کو فرد جرم عائد کی جائے، تو وہاں پہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے کہا کہ جی 2 ہفتے کا ٹائم دیا جائے تاکہ جو ہے وہ اس دوران ان کے کچھ اور بھی مصروفیات ہیں وہ بھی ہو جائیں، اور کچھ شاہ محمود قریشی کی بھی درخواست ہے کہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ بھی ہو جائے۔ لیکن عدالت نے یہ کہا کہ جناب 23 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی، اور کہا کہ اگلی سماعت جو ہوگی وہ 23 اکتوبر کو ہوگی۔ 23 اکتوبر سے پہلے یہ آپ کی ویسے یاد دہانی کے لیے ناظرین بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ضمانت اور یہ جو سیفر والا مقدمہ ہے یہ مقدمہ خارج کرنے کی پٹیشن، اور جو اس کا جو جیل ٹرائل ہے اس کو روکنے کی پٹیشن جو ہے یہ پینڈنگ ہے اس وقت وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کے فیصلے محفوظ ہیں۔ تو اس چیز کا بھی امکان ہے کہ 23 اکتوبر سے پہلے ان کے فیصلے بھی آ جائیں گے، اور 23 اکتوبر کو صورتحال زیادہ کلیئر ہوگی کہ آگے کرنا کیا ہے۔ اب اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بھاڑ میں گئی لیڈری مینو جیل دوبار کٹو، یہ چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب چونکہ آج کل جیل میں ہیں، تو جیل کے اندر ان سے ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں، ان کے وکلاء کی، ان کی فیملی کی، تو کہیں ان کی فیملی کسی ممبر نے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب ویسے آپ اگر 6-7 مہینے جیل کے اندر آپ رہ جائیں نا بڑی بلے بلے ہو جائے گی، آپ ٹارزن بن کے باہر نکلیں گے جناب، لیڈر لوگ کہیں گے خان لیڈر ہے، چھا گیا جیل کٹی انہیں۔ خان صاحب نے کیا غصہ کیا، خان صاحب نے مطلب میں اب کیا کہوں کہ انہوں نے کیا کہا، وہ جھاڑ دیا جس نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے باہر نکالو بھائی، میں ادھر نہیں رہ سکتا، یہ لیڈری شیڈری مجھے چھوڑ دو، مجھے مت بتاؤ کہ میں ادھر لیڈر بن جاؤں گا، یہ نہیں بنوں گا، مجھے باہر نکالو۔ اور انہوں نے پھر جناب میسیج بھجوائے ہیں باہر، اور میسیج بھجوائے ہیں کن کے ذریعے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ میسیج ایک تو انہوں نے بھجوایا جناب عارف علوی صاحب کو، جو زبیر نے عزیز صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے بھی تھے، وہ اور ان کی پارٹی کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن، یہ دونوں جا کے ملے ہیں صدر عارف علوی سے، اور ان سے کہا کہ خان صاحب آپ سے بڑے ناراض ہیں، بڑے غصے میں ہیں، اور انہوں نے جناب کہا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں، اور یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ان سے بات کریں۔ یہ ذہن میں رہے کہ پہلے وہ کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو جائے گی، تو اب ان کو ادھر سے ہو گیا جواب۔ اور یہ وہی خان صاحب ہیں جب سیاسی گفتگو ہو رہی تھی اور مذاکرات، وہ خود جو مذاکرات کار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ یہ سارے
الیکشن کی ڈیٹ بھی طے ہو گئی تھی جو پچھلی اتحادی حکومت تھی اس کے ساتھ، لیکن اینڈ ٹائم پہ خان صاحب کا فون آ گیا کہ کوئی نہیں کرنے مذاکرات، اٹھ جاؤ، تو مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ اور خان صاحب وہی آدمی ہیں جو مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل اور آصف زرداری کو سب سے بڑی بیماری ہے، اور جناب نواز شریف کو چور ڈاکو، شہباز شریف کو بوٹ پالش، یہ وہ کہتے تھے۔ اب خان صاحب نے پیغام بھجوایا کہ جی میں غیر مشروط جو ہوں نا وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ان سب لوگوں سے بات کریں کہ مل کے بیٹھ کے بات کریں، باہر نکالیں۔ تو وہ کوئی کسی قسم کی میری کوئی شرط نہیں، نہ انہوں نے کوئی الیکشن کی شرط رکھی ہے، نہ انہوں نے یہ کوئی شرط رکھی ہے کہ جناب آئندہ سے میں یہ کروں گا یا نہیں، یہ وہ نہیں کروں گا۔ یہ خبر درست ہے کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے کی جو آخری 2-3 انہوں نے ولاگ کیے تھے نا، کیونکہ وہ ولاگوں بھی چل رہے تھے ان دنوں، ایک ولاگ جو آخری میرا خیال غالباً آخری تھا یا اس سے پچھلا تھا، اس میں عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو جب ذکر کیا تو مولانا فضل الرحمان کیا کہ ذکر کیا، وہ کبھی ڈیزل کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بولتے تھے، اور اس وقت کیا تھا کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں۔ تو اب انہوں نے پھر کہا کہ جناب میری گل کرا دو، کوئی ٹینشن نہیں، جیسے آپ کہیں گے بیٹھ کے ہم کر لیں گے، ہم آپس میں سیاستدان یہ مل کے کر لیں گے، وہ مل کے کر لیں گے۔ اچھا اب یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ جناب جو اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے عارف علوی صاحب سے، ان کی رؤوف حسن صاحب کی اور زبیر نیازی کی، انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے عمران خان صاحب کا۔ اب عارف علوی صاحب پہلے بھی کافی دفعہ وہ اپنی سبکی کروا چکے ہیں عمران خان صاحب کے معاملات میں بیچ میں پڑھ کے، پہلے آپ کو یاد ہے نا جنرل باجوہ سے بھی جب وہ سروس میں تھے ان سے ملاقاتیں کروائیں عارف علوی صاحب نے، لیکن وہ نتیجہ کیا نکلا کہ عمران خان صاحب نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور معاملات پر خراب ہو گیا، الٹا عارف علوی صاحب کو شرمندگی ہوئی۔ ابھی عارف علوی صاحب کافی دنوں سے عمران خان صاحب کو چٹا انکار کر کے بالکل فارغ ہو کے بیٹھے تھے، ایزی فیل کر رہے تھے الیکشن کے معاملے پہ ہر چیز پر۔ تو اب ایک بار پھر ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کے عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو بچے کچے لوگ رہ گئے ان کے ذریعے کہ جناب آپ دوبارہ بیچ میں بیٹھیں، کو رول پلے کریں۔ پہلے تو وہ بات کرتے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی، تو چلیں اب یہی جو چور ڈاکو ہیں، یہ ڈیزل ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ سارے بوٹ پالش ہیں، ان سے دوبارہ بات کریں جناب، عمران خان اب اچھا بچہ بن گیا ہے۔ مطلب اس میسج تو یہ ہے۔ تو قصہ مختصر ہے کہ خان صاحب اب این آر او کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ان تمام بدترین سیاسی مخالفین سے، بدترین کا میرا خیال لفظ کہنا مناسب نہیں ہے، اپنے تمام سیاسی مخالفین سے جن کو بدترین الفاظ سے یاد کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ ان سے ہاتھ بھی نہیں 4 سال انہوں نے ملایا، اور ان کو جو چور ڈاکو یہ وہ، اب کہتے ہیں کہ جناب میں اب اچھا بچہ بن گیا ہوں، آئندہ میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، میرے ساتھ این آر او کا لیا جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر جناب ایک ملاقات آپ کو میں نے عرض کی تھی کہ ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کی اور آصف علی زرداری صاحب کی، اور اس کے اندر وہ آصف علی زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو کہا، میں نے کل کے ولاگ میں اپنے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ہمارے ساتھ اتحاد کریں سندھ کے اندر، تو مولانا فضل الرحمان نے ان کو انکار کر دیا تھا۔ اچھا اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب والا، میسیجنگ تو ہو رہی ہے نا بہت سارے رستوں سے، تو اس پہ بھی ان کی بات ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی ہم تمام سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور آگے رستہ نکالنا چاہیے۔ اب آپ حیران ہو گئے کہ کیا واقعی وہ اب عمران خان کے پیغام پر یہ بات کریں؟ جی بالکل، وہ عمران خان ہی کے پیغام پر یہ بات کریں کہ تمام سیاستدانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ لیکن ایک بات پہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری دونوں متفق ہیں کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔